حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم حاضرین، تقریباً پچھلے 3 جمعوں سے آپ کے سامنے ایک موضوع کی وضاحت چل رہی ہے، عرش الہی کا سایہ کس کے لیے۔ روز محشر جب خوفناک عالم ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اپنے بھی دور بھاگ جائیں گے، پرائے بھی ہم سے دور بھاگیں گے، سورج سروں سے بالکل قریب ہوگا، ہر انسان سورج کی شدت اس کی گرمی سے پریشان ہوگا، اور اس وقت وہاں پر کوئی سایہ نہ ہوگا جہاں پر انسان چین سکون حاصل کر سکے، اس کی آڑ میں آ کر کے، اس سائے کے آڑ میں آ کر کے سورج کی شدت سے بچ سکے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ سایہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا اسی کی وضاحت چل رہی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طرح کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا، جن میں سے 5 لوگوں کا تذکرہ الحمدللہ مختصر طور پر ہم نے سن لیا۔ پہلا، ایسا انسان، ایسا شخص جو دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے والا ہو۔ دوسرا، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ تیسرا، ایسا انسان جسے مسجد سے اس قدر لگاؤ ہو، الفت ہو کہ ہمیشہ اس کا دل مسجد سے لگا رہے۔ اسی طرح 2 ایسے دوست جن کی محبت، جن کی دشمنی، جن کی الفت، جن کی نفرت محض اللہ کی خاطر ہو۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ 5ویں نمبر پر یا 5واں خوش نصیب جسے روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، وہ نوجوان، وہ مرد ہوگا جو اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو زنا کی گندگی سے محفوظ رکھے، دنیا کے اندر زنا سے بچتا ہوگا۔ محترم حاضرین، زنا شریعت کی نگاہ میں اتنا گھنونا اور اتنا گندا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زنا ہی سے نہیں روکا بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی روکا۔ جیسا کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں کوئی آدمی بہت برا ہے، اپنے بچے کو ہم نصیحت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے کی تو بات دور کی ہے، اس کے قریب سے بھی نہ گزرنا، اس کے قریب سے بھی نہ گزرنا، بڑا برا انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صرف زنا سے نہیں روکا بلکہ زنا سے قریب جانے کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، میرے بندوں زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا کیونکہ زنا یہ بہت ہی فحش، بہت ہی گندی چیز ہے اور بہت ہی برا طریقہ، برا راستہ زنا سے روکتے ہوئے۔ اور ایک صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، کوئی انسان زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر سائے کی طرح منڈلانے لگتا ہے۔ جب زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر واپس اس کے اندر آ جاتا ہے۔ کیا مطلب یہ اگر زنا کی حالت میں ہی وہ مر جائے تو پھر کافر کی موت مرا، ایمان سے خالی ہو کر مرا، ایمان سے خارج ہو کر کے مرا۔ میرے بھائیو، زنا کتنا گھنونا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ روز محشر زانی، زنا کرنے والا اس قدر ذلیل و خوار ہوگا کہ رب کریم اس پر رحم کرم کرنے کی تو بات دور کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔
اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ زانی سے، زنا کرنے والے سے نفرت کرتا ہے، یا پھر اس طرح زانی روز محشر ذلیل و خوار ہوگا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی کوئی انسان نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے زنا کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کر لیتا ہے، تو ساتوں زمین و آسمان کی مخلوقات ایسے زانی پر لعنتیں برساتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زانی کو جہنم میں مختلف سزائیں سے دوچار کرے گا، مختلف سزائیں اس کو ملے گی، لیکن ایک سزا زانی کو ایسی ملے گی کہ زانی کی شرمگاہ کو سڑا دیا جائے گا، اور اس سے ایسی گندی بو پیدا ہوگی، ایسی گندی بانس اس سے نکلے گی کہ جہنمی بھی اس کی بدبو سے پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سزا اس کو دی جائے گی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے لے کر چلے، ایک چٹان کے قریب ہم پہنچے، فرشتوں نے کہا کہ اس پر چڑھو، میں نے چڑھنے کی کوشش کی لیکن بڑا دشوار تھا، چڑھ نہیں پایا، فرشتوں نے میری مدد کی، میں اس چٹان پر چڑھا، میں نے وہاں دیکھا ایک آگ کا بڑا سا تنور رکھا ہوا ہے، ایک آگ کا بڑا سا چولہا جلایا جا رہا ہے، جس کا منہ چھوٹا ہے، نیچے کا حصہ بڑا ہے، اس میں آگ دہک رہی ہے، اور میں نے اس میں جھانک کر کے دیکھا تو کچھ مردوں اور عورتوں کو ننگا جلایا جا رہا تھا۔ جب آگ کا شعلہ بھڑکتا، وہ اچھل کر کے اس چولہے کے منہ کے پاس آ جاتے، آگ کا شعلہ دھیما ہوتا، پھر نیچے چلے جاتے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو جنہیں اس طرح کی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، زناکاری میں مبتلا تھے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی سیر کی، مختلف عذابات دکھائے گئے۔ ایک طرح کا عذاب یہ تھا، کچھ لوگوں کو ٹانگا گیا تھا اور ان کی شرمگاہوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یاد رکھنا، جب کوئی زانی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر کے زنا کر لیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے کمزوری بنایا ہے۔ ہر مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ فطری ضرورت ہے۔ آدمی اس کو اپنے دل سے نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا، آدمی دل سے نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا۔ 2 چیزیں، ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہے، ہر مرد کو عورت کی ضرورت ہے، یہ فطری ضرورت ہے، اور اسی فطری ضرورت کو حلال اور جائز طریقے سے پورا کرنا نکاح کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری اور اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح سبب بنایا، لیکن بعض لوگ اس جائز طریقے کو چھوڑ کر کے حرام اور ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور اسے زنا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف زنا سے نہیں روکا، بلکہ زنا کے قریب جانے سے بھی روکا، اور ہر اس چیز سے روکا جو انسان کو زنا تک پہنچاتی ہے، زنا تک لے جاتی ہے۔ آج معاشرے کا ہم جائزہ لیں، آج معاشرے کے اندر ہر طرف زناکاری کے اسباب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج زنا کے بہت سارے اسباب جن کی وجہ سے زنا لوگوں کے لیے آسان ہو چکا ہے، آسان سے آسان تر ہو چکا ہے۔ انہی اسباب میں سے میرے بھائیوں، زنا کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بے حیائی ہے، بڑا سبب بے حیائی ہے۔ آج معاشرے کا ہم جائزہ لیں، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج اس سماج کے اندر انسانوں سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، نہ مردوں میں کوئی حیا نظر آتی ہے، نہ ہی عورتوں کے اندر کوئی شرم باقی نظر آتی ہے۔ ہر طرف بے حیائی، بے پردگی، زنا کا کلچر عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اوپر سے مزید تاکید آج فلمی کلچر، فلمی اداکاروں نے معاشرے کے اندر ایسی بے حیائی پھیلا رکھی ہے میرے بھائیوں۔
ہر گھر میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، وہ چاہے دیندار طبقہ ہو کہ بے دین طبقہ ہو، ہر گھر کے اندر اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے اسمارٹ فون، ہر گھر کے اندر بڑا سا ٹی وی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر بیمار ہو جائیں علاج کروا لینے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، چندے کی نوبت آتی ہے، اپنے اولاد کے نکاح کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، چندے کی نوبت آتی ہے۔ چند مالدار مل کر جب تک مدد نہ کریں اپنا علاج نہیں کروا سکتے، چند مالدار مل کر جب تک مدد نہ کریں اپنے بچوں کا نکاح نہیں کروا سکتے۔ لیکن ان کے گھروں کا جائزہ لیں، ان کے گھروں میں 40 سے 50 انچ کا بڑا بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے، ان کی چھتوں پر ڈش کنیکشن لگا ہوا ہے، ان کی جیبوں میں 15 سے 20 ہزار کا موبائل فون رکھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے مسجد کے چندے کے ڈبے میں 10 روپے ڈالنے کی ان کے پاس طاقت نہیں، توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آج معاشرہ، آپ اپنے اندر سوچ کر دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، آج معاشرہ اتنا بے حیا اور اتنا بے شرم ہو چکا ہے۔ گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، گھر میں بڑا سا ٹی وی چل رہا ہے، اس پر بے حیائی کے مناظر، گندے مناظر، برہنہ مناظر، ننگے مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ باپ بھی بیٹھا ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، اسی طرح بھائی بیٹھا ہے، بہن بیٹھی ہے، بالغ ہیں، جوان ہیں، سب کچھ ہے، اور آرام سے انجوائے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ گندے گندے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، ماں کو شرم نہیں آتی، بہن بالغ ہے، بالغ بھائی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کر کے اندر نہیں جاتی۔ استغفر اللہ، بے حیائی کی تو حد ہو گئی میرے بھائی۔ آج معاشرہ اتنا بے حیا، اتنا گندا ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے، منگنی ہو گئی، شادی 2 سال 3 سال، لمبا وقفہ تو چھوڑتے، یہ تو عادت بن چکی ہے لوگوں کی۔ منگنی ہو گئی، اب یہ منگیتر جو آپس میں دونوں ہیں، ان کا رشتہ ہوا ہے، اب ایسے تعلقات ان کے اندر بن جاتے ہیں، شادی کے بعد جو تعلقات ہونے چاہیے وہ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، اور وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں جو ایک میاں بیوی کو کرنی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، بسا اوقات ان کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں، باتوں باتوں میں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب پورا اس لڑکی کا پورا بایو ڈاٹا لڑکے کے پاس موجود، اس کے ہر عیب، اس کی ہر غلطی، اس کی ہر کمزوری لڑکے کے پاس موجود، اور لڑکے کا ہر عیب، ہر کمزوری لڑکی کے پاس موجود۔ ایک دوسرے کی زندگیوں کو برباد کرنے پر تل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی گھنونی بات ہے۔ اپنی اولاد کو اس چیز سے روکیں، موبائل فون سے روکیں، غیر محرم لڑکی سے بات کرنے سے روکیں۔ منگنی شادی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں منگنی ہو گئی تو آدھی شادی، نہیں۔ جب تک مہر ادا نہیں ہوگا، جب تک نکاح کا اعلان نہیں ہوگا، جب تک نکاح طے نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ دونوں اجنبی ہیں۔ ایک دوسرے پر پردہ واجب اور ضروری ہے، گفتگو نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ معاشرہ اس طرح ہمارا گندا ہوتا جا رہا ہے۔ بے حیائی، دیکھیے آج مارکیٹ کے اندر کوئی بھی نیا فیشن آ جاتا ہے، ہم فوراً اسے اپنا لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، کیا ہماری شریعت اس لباس کو پہننے کی اجازت دیتی ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ وہ جو بھی فیشن آ گیا فوراً اس کو اپنا لیا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ایسے برہنہ اور فحش لباس پہناتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو بچپن ہی سے بے حیائی کی تعلیم ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو اس وقت پوری طرح سے ان کے اندر سے شرم و حیا ختم۔ اب مولوی صاحب کے پاس آ کر باپ رونے لگتا ہے، میری بیٹی کو میں اتنی نصیحت کرتا ہوں کہ برقع پہنے، پردہ کرے، نہیں کرتی۔ کیسے کرے گی جب تم نے اسے فحش لباس بچپن سے پہنا کر کے اسے فحاشی کی عادت لگا دی ہے، اب وہ جوانی میں پردہ کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج دیکھیے معاشرے کے اندر ہر طرف بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ اور ایک بات، بڑا غور سے اس بات کو آپ سمجھ کر جائیں کہ شیطان کی ہمیشہ سے یہ سازش اور کوشش رہی ہے کہ شیطان مرد کو بہکانے کے لیے عورت کے جال کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ مرد بھلے ہی کتنا طاقتور ہو، بھلے ہی کتنا قوی ہو، بھلے ہی کتنا ہمت والا ہو،
بھلے ہی کتنا ڈیرنگ والا ہو، عورت کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، عورت کے سامنے مرد کا بس نہیں چلتا۔ اسی لیے شیطان ہمیشہ مردوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کرتا ہے، اور عورت جب بے حیا ہو جاتی ہے، بے پردہ ہو جاتی ہے، تو مرد کے ایمان کے لیے، مرد کے تقوی کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن جاتی ہے، سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے، سب سے بڑا خطرہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر میں محسوس کرتا ہوں تو عورتوں کا فتنہ۔ یہ وہ فتنہ ہے جس نے کئی سارے گھروں کو برباد کر دیا، یہ وہ فتنہ ہے جس نے کئی سارے دیندار لوگوں کو جہنم کی راہ پر لا کر کے چھوڑ دیا، بہت سارے اخلاق مند لوگوں کو بے اخلاق اور بے کردار کر دیا۔ تو عورتوں کا فتنہ، اور یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کی پیشن گوئی کی۔ امت میں کون کون سے فتنے آئیں گے، بہت ساری پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ایک پیشن گوئی عورتوں کی بے پردگی کے تعلق سے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، صنفان من اہل النار، کہا میری امت میں دو جماعتیں ایسی پیدا ہوں گی جو جہنمی ہوں گی، جہنم میں داخل ہوں گی۔ لم اراہما، آپ نے کہا میں نے ابھی ان کو نہیں دیکھا، یعنی میرے دور میں وہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے، بعد کے دور میں پیدا ہوں گے، قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ فرمایا قوم، ایک ایسے مردوں کی جماعت پیدا ہوگی، معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس۔ فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے ہاتھوں میں گھوڑے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، اور اس سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ظالم حکمران پیدا ہوں گے جو اپنی عوام پر، رعایا پر ظلم کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ۔ دوسری جماعت جہنمیوں کی جو میری امت میں پیدا ہوگی وہ ان عورتوں کی جماعت ہوگی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اپنے آپ کو لوگوں کی طرف مائل کرنے والی، مردوں کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنے والی، رؤوسہن کأسنمۃ البخت، اور اپنے سروں پر ایسے چوڑے بنائیں گی کہ گویا ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونے کی تو بات دور کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو سونگھنے بھی نہیں دے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو جنت سے 40 سال کی مسافت ہی سے سونگھی جا سکتی، جنت سے 40 سال کی مسافت پر کھڑے ہو کر کے انسان جنت کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، اور ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کپڑے تو پہنی ہوں گی لیکن کپڑے اور لباس اتنا چھوٹا ہوگا، آدھا جسم چھپا ہے تو آدھا جسم ظاہر ہوگا، یا پھر لباس پورے جسم کو ڈھکا ہوگا لیکن اتنا پتلا ہوگا کہ جسم کے سارے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں گے، یا پھر لباس پورے جسم کو ڈھکا بھی ہوگا اور لباس موٹا بھی ہوگا لیکن اتنا فٹ اور ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہوتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام قسم کی عورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی خوشبو سونگھنے کا بھی موقع نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، عورتوں کو ایک تعلیم دیتے ہوئے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں، عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اب زینت کئی طرح کی ہوتی ہے، خوبصورتی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیے زینت لباس کی ہوتی ہے، زینت بدن کی بھی ہوتی ہے، زینت آواز کی بھی ہوتی ہے، زینت زیورات کی بھی ہوتی ہے، زینت خوشبو کی بھی ہوتی ہے۔ ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچوں چیزوں کو چھپائے، اور وہ پردہ نہیں کہلائے گا جن میں یہ 5 چیزیں نہ چھپیں۔ وہ پردہ
پردہ نہیں کہلائے گا جن میں 5 چیزیں نہ چھپیں۔ شاعر کہتا ہے عورت کی عزت کرتا ہوں، پردے کو مانتا ہوں، ہر پردہ پردہ نہیں ہوتا اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ آج کہنے کو عورتیں برقع تو پہن لیتی ہیں، ذرا سوچنے کا مقام ہے، کہنے کو برقع تو پہن رکھا ہے، لیکن برقع خود اتنا پرکشش، اس پر ایسے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، ایسا رنگ برنگا برقع ہے اور ایسے اسٹائل میں بنا ہوا ہے، اور برقع کبھی اتنا فٹ ہوتا ہے، اتنا چست ہوتا ہے کہ 80 سال کی بڑھیا، 80 سال کی بوڑھی عورت بھی 20 سال کی نوجوان لڑکی محسوس ہوتی ہے، اس طرح کا برقع۔ یا پھر برقع پہن رکھا ہے، ایسا پرفیوم لگا کر کے، ایسے پھول لگا کر کے گلی سے نکلتی ہے، اس کے گزر جانے کے بعد بھی کئی دیر تک اس گلی میں اس کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے، اس کے پرفیوم کی مہک مہکتی رہتی ہے جو مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یا برقع پہن رکھا ہے لیکن ایسے زیورات پہن کر کے عورت نکلتی ہے جس کی جھنکار، جس کی آواز لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ برقع ہے، یہ پردہ ہے، یہ برقع نہیں، یہ پردہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ تو برقعے کا مذاق ہے، یہ تو برقعے کا کھلواڑ ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ بازار میں جو نظر آتے ہیں کالے برقعے، اپنی بے حیائی پر ڈالے ہوئے حیائی برقعے، کالے برقعوں کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے، یہ برقع نہیں برقعے کا جنازہ کہیے۔ آج ہماری خواتین برقعے اور پردے کے نام پر پردے اور برقعے کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک عورت وہ اصلاً بڑی بدصورت سی ہوتی ہے لیکن برقع پہن کر جب نکلتی ہے تو سب سے خوبصورت نظر آتی، تو پھر برقع پہننے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ ایسے برقعوں کے لیے ایک اور برقعے کی ضرورت ہے، زینت کو چھپانا ہے۔ جب برقع ہی زینت کا سبب بن رہا ہے، خوبصورتی کا سبب بن رہا ہے، بے حیائی بے پردگی کی وجہ بن رہا ہے، تو پھر اس برقعے کو چھپانا بھی واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر بے حیائی یہ زنا کے قریب لے جانے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ۔ اسی طرح معاشرے کے اندر زنا کے قریب لے جانے والی ایک بڑی وجہ، ایک بڑا سبب نکاح میں تاخیر کرنا، شادی میں تاخیر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے نوجوانوں کو زنا جیسے بھیانک جرم سے روکتے ہوئے یا روکنے کے لیے خصوصی تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، فلیتزوج، بالکل تاخیر نہ کرے، فوراً نکاح کر لے، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ کیونکہ نکاح یہ شرم گاہوں اور اسی طرح نگاہوں کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا۔ نکاح کرنے کا حکم دیا، لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر نکاح میں تاخیر کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا، اور اس میں ایک بڑی غلطی والدین کی بھی ہے۔ اولاد بالغ ہو گئی، نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے، والدین کے پاس طاقت استطاعت ہے، اپنی اولاد کا نکاح کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نکاح میں تاخیر۔ وجہ کیا ہے؟ بعض والدین اپنے معیار کے مطابق بڑے بڑے خاندان کو تلاش کرنے میں لگے، ہم فلاں خاندان کے، ہم فلاں خاندان کے، ہمارا نسب ایسا، ہمارا حسب ایسا، ہمیں فلاں کے ساتھ رشتہ کرنا پڑے گا، فلاں کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں چلتا۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اصول جو ہم نے بنا رکھے ہیں، فلاں خاندان کا لڑکا فلاں خاندان کی لڑکی سے ہی شادی کرے گا، یہ رواج بہت زیادہ ہے، اور میں نے تو ہمارے علاقے کے اندر بہت زیادہ دیکھا، بڑی شدت کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ واجبات پر ہماری شدت کے ساتھ عمل نہیں ہے، حرام چیزوں سے رکنے کے معاملے میں ہمارے پاس شدت نہیں ہے۔ ایسے ہی معاملات کے اندر جس کی اصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ ان چیزوں سے روکا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم نے تم کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے بنایا، پیدا کیا، اور تمہارے درمیان جو خاندان اور قبیلے ہم نے تقسیم کیے ہیں، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں، میں فلاں خاندان کا ہوں تو میں بڑا ہوں، وہ فلاں خاندان کا ہے تو چھوٹا ہے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ خاندانوں کی تقسیم تمہارے تعارف کے لیے، تمہارے انٹروڈکشن کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ حقیقت میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، بعض والدین
اپنے معیار کے مطابق بڑے بڑے خاندان کو تلاش کرنے میں لگیں۔ بعض والدین زیادہ دہیج لانے والی مالدار بہو کی تلاش میں، تو دوسری طرف ہمارے طلبہ ہماری طالبات اپنی تعلیم کو، اپنے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بہانے، بعض اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے بہانے نوکری کریں گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ اب کیا ہاتھ پر کھڑے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں جو غریب ہیں اگر وہ نکاح کر لیں گے اللہ انہیں مالدار بنا دے گا، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے گا۔ شادی سے پہلے جو بیوی بن کر ہمارے گھر آنے والی تھی، شادی سے پہلے اس کو کون کھلاتا تھا؟ ہم کھلاتے تھے؟ ہم کھلاتے تھے نہیں، اس کا رزق اللہ اسے کھلا رہا تھا۔ شادی کر کے آئے گی، اس کے رزق کے مالک ہم نہیں ہیں، ذمہ دار ہم بن سکتے ہیں، بس رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو بعض طلبہ و طالبات اس بہانے سے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ زنا کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زنا میں ملوث ہو جاتے ہیں، عشق پیار کے گندے دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ایسے پھنستے ہیں خود بھی بدنام، والدین کی عزت بھی مٹی میں ملا دیتے ہیں، خاندان کی عزت بھی مٹی میں ملا دیتے ہیں، اور پورے گاؤں کی عزت بھی مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی، 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، 3 چیزوں میں کبھی تاخیر سے کام نہ لینا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کر لینا، جنازہ تیار ہو جائے فوراً جنازہ اس کا جو ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا دینا، اس کی تجہیز و تدفین کر دینا۔ اور فرمایا جب کوئی کنوارا یا کنواری اس کا کوئی کفو مل جائے، اس کا جوڑا مل جائے جو اس کے لیے مناسب ہو، فوراً نکاح کر دینا۔ یہ تینوں چیزوں میں ہم تاخیر کرتے ہیں، شریعت کی ہر بات سے ہم مخالفت کرتے ہیں، شریعت کی ہر بات سے ہماری مخالفت، اللہ سے ہمیشہ ہم مخالف رہتے ہیں، پھر بھی آرزو، پھر بھی تمنا ہماری زندگی خوشحال ہو، پھر بھی آرزو، پھر بھی تمنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے ہمیں بچائے۔ تو میرے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر زنا کا بڑھتا ہوا رواج یا زنا کے بڑھتے ہوئے کیسز، یہ حالات اس لیے ہیں کہ اکثر لوگ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں۔ نکاح میں جلدی کریں، انسان دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا، اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہوگا، اور زنا سے بچے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کو حاصل کرے گا۔ اسی طرح روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کو حاصل کرنے والا ایک وہ آدمی بھی ہوگا، رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ایسا آدمی جو اس طرح خفیہ انداز سے صدقہ کرنے والا ہو، چھپا کر کے صدقہ کرنے والا ہو، خیرات کرنے والا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے، دکھائے سے بچتے ہوئے، نام و نمود کی تمنا کیے بغیر محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ کریں، محض اللہ کی خاطر۔ اس حدیث کے اندر بنیادی طور پر 2 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات اخلاص نیت کی اہمیت بتائی گئی کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک نیت خالص نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام قسم کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہوگی عمل قابل قبول ہوگا، اگر نیت بگڑ گئی عمل بھی بگڑ جائے گا، اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نیت کے تعلق سے کہتے ہیں رب عمل کبیر تصغرہ النیہ ورب عمل صغیر تکبرہ النیہ۔ نیت کی بگاڑ کی وجہ سے بسا اوقات بڑے بڑے اعمال بھی حقیر اور ضائع برباد ہو جاتے ہیں، اور اسی نیت کی اچھائی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک پہاڑ کے مقام، ایک پہاڑ کا حیثیت رکھتے ہیں۔ عمل بگڑ گئے، نیت بگڑ گئی، بڑا سا بڑا عمل بھی ضائع اور برباد ہو گیا، تو نیت کو درست کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی بھی اہمیت اس کے اندر بتائی ہے۔ صدقے کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فوائد۔ صدقے کا ایک بڑا فائدہ بتاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، کہا کہ صدقہ و خیرات انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو کہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ و خیرات جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے
انسان کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے، بے شمار فوائد بیان کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کی اہمیت بتائی۔ اور اسی طرح آخری نمبر پر 7واں خوش نصیب جسے اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر عرش کا سایہ نصیب کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس قدر اپنے دل میں رکھتا ہوگا کہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے گناہوں کو، اپنی لغزشوں کو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو اس نے کیا ہے اس کو یاد کر کے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو۔ میرے بھائیو، تقویٰ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسلام کی جملہ تمام عبادات، تمام تعلیمات، تمام احکامات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، آخری ایام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک نصیحت کی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وہ نصیحت ہم نے سنی تو ہمارے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، آپ گویا ایسے نصیحت کر رہے ہیں جیسے ایک باپ مر رہا ہو اور اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا اوصینی یا رسول اللہ کے نبی اور نصیحت کیجیے، اور نصیحت کیجیے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بڑی جامع نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ حیثما کنت، آپ نے کہا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری باتیں تھیں نصیحت کرنے کے لیے۔ نماز کا حکم دے سکتے تھے، اللہ کے نبی والدین کی خدمت کا حکم دے سکتے تھے، حج کا حکم دے سکتے تھے، صدقہ و خیرات کا حکم دے سکتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلیم تھے، آپ کے جملے بھلے کم ہوتے تھے لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بڑی جامع نصیحت کی، کیوں؟ کیونکہ تقویٰ اگر کسی کے دل میں آ گیا تو سمجھ لیجئے وہ ہر حرام کام سے بچے گا اور ہر جائز کام کو کرے گا۔ تقویٰ اگر دل میں ہے، اذان کی آواز کان سے ٹکراتی ہے، اس کا تقویٰ اس کے قدم ہوٹل سے پھیر کر کے، پارک سے پھیر کر کے، سرکل سے پھیر کر کے مسجد کی طرف لائے گا۔ اگر تقویٰ نہیں ہے، اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، کئی ساری اذانیں، بعض لوگ تو 5 وقت کی اذانیں سرکل میں کھڑے ہو کر سنتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اگر تقویٰ دل میں ہو انسان ہر برائی سے بچے گا، اگر تقویٰ دل میں نہیں ہے تو پھر کوئی برائی اس کے نزدیک برائی نہیں ہوگی۔ برائی کرے گا، گناہ کرے گا، ایسے محسوس کرے گا ناک پر مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی، اسے کوئی شعور نہیں ہوگا، کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو یاد رکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا رکھنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں عرش الہی کے سائے کو حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کے تعلق سے۔ حدیث کے اندر 7 لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا، انہی 7 لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان 7 میں سے کہیں ایک میں جگہ دے دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسی توفیق دے کہ روز محشر جب عرش الہی کے سائے کو حاصل کرنے کے لیے اعلان کیا جائے تو 7 بھی ہم ہی ہوں، ہم ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 7 صفات پیدا فرمائے، ہم عدل و انصاف کرنے والے بھی ہوں، ہمارے اندر مسجد سے لگاؤ بھی ہو، ہماری جوانی اللہ کی عبادت میں گزریں، ہم دوستی کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم دشمنی کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم لوگ صدقہ و خیرات کریں صرف اللہ کو دکھانے کے لیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اللہ کے عذاب کے ڈر سے راتوں میں اٹھ کر کے سجدوں میں گر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے والے بن جائیں۔ اللہ یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے اور روز محشر کی ان سختیوں سے، ان تکلیفوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔